أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ آپ کا کلام سے ہمارے دلوں کو جو ثابت قدمی عطا فرمائیے، اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، تدبر کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کو صحیح پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے پڑھنے سمجھنے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو صحیح رہنمائی فرمائیے، غلطیوں کو معاف اور درگزر فرمائیے۔ وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes, so we are going very slow but trying to understand. یہ کئی بار اب تک ریپیٹ ہو چکا ہے کہ یہاں سے 177 سے سیکنڈ پارٹ ہے سورہ بقرہ کا، جس میں شرعی قوانین، اس کو دارالسلام قرار دیا گیا، اور پھر اس میں 3 قوانین آ چکے تھے، قصص کا، اور پھر وصے کا، اور پھر تھرڈ ون چوتھا قانون روزے کے بارے میں۔ یہ 5 آئے تھے، 183 to 187۔ یہ اکثر پڑھ لیے تھے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ خطاب کیا یہ الذین آمنوا سے ہے، اور یہاں پر کتب علیکم الصیام، کہ قرآن میں ریسرچ تدبر کا حکم ہے، مختلف علماء اور مختلف مفسرین کی رائے ہوتی ہے، وہ رائے سے ہم کو اختلاف نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے اپنے سمجھنے کا ایک بیس ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے سمجھتے۔ بہت کم علماء ہیں جنہوں نے اس کو رمضان سے ہٹ کے روزے فرمائے ہیں۔ جلیل القدر صحابہ اور صحابیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ساروں کا قول ہے کہ 5 آیتیں رمضان اور اس کے روزوں کے بارے میں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ اور پھر ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اقوال ہیں جو وہی ہے، یا پھر قرآن کا جو مزاج ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز فرض کر دینے کے بعد اس میں کوئی کنسیشن دے۔ اس زمانے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، عربوں میں جوا اور شراب بہت زیادہ اس کی طرف راغب تھے، تو اس کو حرام کرنے کے لیے، اس پر روک لگانے کے لیے تقریباً 18 سال کی دور لگے گی۔ شروع میں جوا اور شراب حرام نہیں کی گئی،
وہ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آئے گا. تو جب ایمان ایک خاص مقام پہ پہنچ جاتا ہے تبھی احکام کتبہ یا فرض کرنے کے یا حرام کرنے کے یا حلال کرنے کے احکام نازل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر اب یہ جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے کچھ دن ہوں گے، کون سے دن تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی بھی روزے رکھتے ہیں وہ سارا، ان کے پاس کئی تبدیلیاں آ گئی ہیں، 30 سے 50 تک تعداد بڑھ گئی. کوئی بادشاہ تھا وہ بیمار ہوا، اس نے منت کر لی کہ وہ صحت مند ہو جائے گا تو 10 روزے بیٹھ کے رکھے گا. پھر وہ 10 ہو گئے، پھر کوئی ایسی ہی منت کر لی، پھر وہ 10 ہو گئے. بس اس کے اندر مختلف تعویلات ہیں. جب یہ کہہ دیا جا رہا ہے کہ فرض کیا گیا تو پھر اس میں کوئی دوسری جو ہے اپنے گڑبڑ ہو رہی تھی، اس کو بھی آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. 184 یہاں پر تو صرف روزوں کا فرض کا ہے، لیکن اب وہ کب کے ہیں کیا ہیں وہ سارا 184 میں آیا. لیکن یہاں پر صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی 30 یا 29 دن کے روزے تھے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتبہ، یہاں پر ہم پھر ایک مفعول یا نائب فاعل انٹروڈیوس کر رہے تھے. کتبہ صیام علی الذین من قبلکم، وہ کتنے تھے، کیسے تھے، کس زمانے میں تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں. اس کے من قبلکم، تم سے پہلے یعنی ہر امت میں آدم علیہ السلام بھی روزے رہتے تھے، نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، اور جتنے انبیاء ہیں ان سب کی امتیں روزہ رہتے تھے. اور یہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے، یہ تقوی کا بہترین ذریعہ ہے. دوسری عبادتیں بھی تقوی کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاضر اور ناظر مومن بندہ روزے میں جتنا جانتا ہے، جتنا سمجھتا ہے، دوسری عبادتوں میں، نماز میں تو فرض اور خیالات کبھی خوشی و خوشی میں بہت بھی رہتی ہے، لیکن روزے میں انسان ہمیشہ یہ سمجھتا ہے، چاہے وہ بند کمرے میں ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، پھر بھی ایک معصوم بچہ بھی روزہ رہے گا تو وہ کوئی چیز نہیں کھاتا. اللہ کے دیکھ سمیع و بصیر ہونے کا یقین ہوتا ہے، حاضر و ناظر ہونے کا یقین. چلیے تو 183 ہو گئی تھی. 184 میں اب سب زیادہ تیار نہیں تھے، لیکن آج شاید تیار ہوں گے. ان کے پاس 5 منٹ ہیں، اس کو کمپلیٹ کر لیں. اس کی ایک آیت تھی جس میں بڑا فرق آ رہا تھا، اس کو پھر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہوئے انشاءاللہ. چلو اچھا، پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، جتنا پڑھا ہے اس کو پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایام معدودات، اس سے پہلے کون لگا دیں گے تو وہ روزے رکھنا ہے ان دنوں میں جو مقرر ہے. یہ معدود ہے، جیسے وہ ہمارے تھے وہ بتا رہے تھے، چند میں سے ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی ہیں جو معدودات کو ہر وہ گنتی کے دن جو آسانی سے گنے جاتے ہیں ان کو معدودات کہتے ہیں. اور خواتین میں عدت بھی ہوتی ہے، وہ 3 مہینے 4 مہینے 10 دن، وہ بھی معدودات گنے جانے والے دن. ایسے نہیں کہ بے شمار دن ہے تو ان کو معدودات نہیں کہتے. یہ بالکل گنے جانے والے 29 یا 30 دن ہیں، تو یہ گنتی کے دن ہیں. سومو ایام معدودات. چلیے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور یہاں پر جو کوئی ہے گرامر کے ساتھ فنکانا کیا ہے، مریضن کیا ہے، اس کو بتانا ہے. من جو ہے کہ ناؤن ہے، فا اس کے اوپر لگ گیا، وہ جو حرف عطف ہے، اور مریض اس کا ناؤن ہے.
میں تو وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن کانا کا کیا ہے اس کا؟ کانا کا خبر خبر میں اس کا اس سمے جو بھی مریض ہو، یہ کنسیشن ہے۔ یہاں پر تمام شرکا ایک بات یاد رکھیں کہ کیا زکوٰۃ ہر مسلمان پہ، ہر مومن پہ فرض ہے؟ ہر ایک پہ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کس پہ فرض ہے؟ جس کے پاس اس کی استطاعت ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کا کچھ وقت گزرنے کی بھی شرط ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو ہی زکوٰۃ، ورنہ اگر سب تک فرض ہوتا تو پھر کہاں سے لوگ لا کے زکوٰۃ دیتے تھے؟ زکوٰۃ لینے والا کون ہوتا تھا؟ وہ بھی ہے۔ پھر حج ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ نہیں ہے، وہ صرف اس کے لیے استطاعت ہونا، اپنا خرچہ برداشت کر سکنا، سفر کے تکالیف کو برداشت کر سکنا، اس کنسیشن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ لیکن طاقت رکھنے کے بعد اگر زکوٰۃ نہ دے، حج کو نہ جائے تو وہ بڑا گناہ گار ہوگا، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اسی طرح سے صدقہ فطر ہے، مساجد میں اعلان ہوتا ہے خرید کی نماز سے پہلے جو بھی نہیں دیا دے دے، لیکن وہ ہر ایک کے لیے صدقہ فطر نہیں ہے۔ جب سب صدقہ فطر دیں گے تو پھر لے گا کون؟ صدقہ فطر وصول کون کرے گا؟ نہ تو جس کو دینا ہے، جس کے پاس اس کے کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشن جو پورا کرتا ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو بہت آسان اور سہل بنا دیا۔ اس میں لوگ اپنے طور پہ مشکلات پیدا کر لیتے ہیں، اللہم احفظنا۔ دین بہت سہل اور آسان ہے، اس میں کنسیشنز ہوتے ہیں۔ مجبوری کی حالت میں بہت سی اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ رعایتیں بھی دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں سے کچھ رعایتوں کا ذکر ہے، وہ ہیں کہ پہلا، اگر کھانا کے ساتھ ایک قسم من جو کوئی بھی ہے، اس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ اگر وہ مریض ہو۔ پھر اس کے بعد یہ عطفانے سے اللہ سفرین ہے، تو اس کو پورا کس سے ملائیں گے؟ وہ جو کوئی انکانا اللہ سفرین، یہ دوسری سہولت سفر میں ہے۔ اور وہ سفر کے فقہ میں مسائل آئیں گے، ائمہ کے پاس وہ مسائل ہیں، سفر کتنا ہو، کس طرح کا ہو، اس میں مشقت کتنی ہے، یہ تمام جو ہے فقہی مسائل ہیں۔ جیسے آج کل کے سفر ہیں بہت آسان ہے، ہوائی سفر ہے یا پھر اور جتنے بھی سفر ہیں وہ اس میں سہولتیں بہت، اس کا جو ہے یہ فقہی مسئلہ بن جائے۔ اب یہ دو سہولتیں ہیں، انسان خود طے کر سکتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، اس حالت میں روزہ سے رکھنا چاہیے یا نہیں۔ مرض کی کیا حالت ہے، یہ ڈاکٹر سے زیادہ مریض جانتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ یہ دو صورتوں میں ہی اجازت دی گئی کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اگر یہ دو صورتوں سے دو چار ہے۔ بلکہ کیا حکم دیا گیا؟ ایامن وہ گنتی پورا کرنا، ایامن اخرى کیا ہے یہ؟ بعد میں، بات کون سے؟ رمضان کے بعد، بس بعد رمضان ہوگی۔ بہرحال وہ فرض ساقط نہیں ہوگا، فرض ساقط نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ جو ٹکڑا آیا تھا، میرا یہ کام نہیں کر کیا بات نوٹ ہوتی۔ اچھا چلیے یہاں سے وَعَلَى تھوڑا اس کو غور سے سارے حضرات ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پارٹ
It's very important. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. یہ پارٹ بڑا اہم ہے. وعلى الذين يطيقونه. اب دیکھیے اختلاف یہاں پر یہ ہوا کہ یہ ہو کی جو ضمیر ہے، تمام شرکا پلیز ٹیک اے بریتھ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہو کی جو ضمیر ہے اس کو سیام سے جو لوگ لیے ہیں ان کے دو ویوز ہیں. روزے کی طاقت رکھتے ہیں. اب جو ایک گروپ تفسیر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں ایسی سہولت دی گئی تھی جو ناقابل فہم ہے. کتب علیکم الصیام کہہ دینے کے بعد طاقت رکھنے والا روزہ نہ رہے. نہ یہ اللہ کا مزاج ہے، نہ احکام کا مزاج ہے، نہ قرآن کا مزاج ہے. بلکہ اس کے بعد رہنا ہی رہنا ہے. دوسرا گروپ جس میں بھی بڑے بڑے صحابہ بھی شامل ہیں وہ لا کے ساتھ پڑے ہیں، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے یہ حکم ہے فدیۃ طعام مسکین. تیسرا گروپ جو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے ہو کی جو ضمیر ہے، ہو جو ضمیر ہے اس ریفرنگ ٹو فدیہ. اٹ از ریفرنگ ٹو فدیہ. جیسے ابھی میں کہا تھا کہ حج ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، اس کے شرائط ہیں. اسی طرح سے کلمہ تو سب پہ فرض ہے، وہ 5 پلرس آف اسلام ہے. اب یہ ہو کی ضمیر جو فدیہ لیتے ہیں وہ زیادہ فٹ ہوتی ہے جو فدیے کی طاقت رکھتا ہے. اگر کسی کے اندر فدیے کی طاقت ہی نہیں ہے، خود کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور خود کو کھانے کے لیے نہیں ہے تو دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ تو وہ بیماری کی حالت میں یا روزہ چھوٹ جانے کی حالت میں اگر جو بھی طاقت رکھتا ہے فدیے کی، وہ فدیے کا بدل کیا ہے؟ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دو لفظ ہیں طعام المسکین، یہ کیا ہے گرامیٹیکلی کیا ہے؟ طعام المسکین گرامیٹیکلی دو نام مل رہے ہیں، طعام المسکینی مضاف مفاصل ہے. تو یہ اس کا کیا ہو گیا؟ اس کا بدل ہو گیا. فدیہ کی تعریف ہو رہی ہے. فدیہ ایک کے بدلے 10 روزے نہیں رکھنا ہے، کپڑا نہیں پہنانا ہے کسی کو، بلکہ طعام المسکین یہی فدیہ ہے. یہ نہیں کہ سزا یہ کہہ دیا کہ 1 روزہ چھوٹا تو اس کے 10 روزے 5 روزے رہو یا پھر کسی کو لباس پہنا دو. فدیہ کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جو فدیے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ یہ ایک ہی ہے کہ طعام المسکین. یہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، یہ سہولت اللہ نے دی. جس کے اپنی حالت ایسی ہو کہ اس کے خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ دوسرے کو کیا کھلائے گا؟ پہلے خود کا اور اپنا عیال کا خیال کرے. یہاں پر تیسرا کنسیشن ہے کہ جو اس حالت میں ہو، یعنی کہ شدید ترین ضعیف ہو، شدید ترین بیمار ہو اور اس کے بعد وہ روزے نہیں رکھتا ہے، تو فدیے کی طاقت رکھنے والا مسکین کو ضرور کھانا کھلائے. اگر یہ نہیں کھلائے گا تو گناہ گار ہو. اگر اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے تو اس کا بھی کنسیشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی معاف کرنا. پھر اس کے بعد جو ٹکڑا آ رہا تھا وہ کیا ہے؟ فمن تطوع خیرا. یہ پہلے بھی آ چکا ہے. تو اس سے بڑھ کے اگر کرنا چاہتا ہے، روزہ ہی رکھنا چاہتا ہے، اس ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس انداز سے روزہ بھی رکھ سکتا ہے. مسکین کو 1 وقت کا نہیں 2 وقت کا کھلا سکتا ہے، 1 کو نہیں 1 سے زیادہ کو کھلا سکتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں کے لیے اللہ نے کہا کہ جو زیادہ اطاعت
خیر کا ارادہ کرے گا ہوا خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کی شکل ہے، اگر اس میں استطاعت ہے تو ایسی صورت میں وہ اس سے بہتر، یعنی روزہ رکھنا سب سے بہتر ہے اگر اس میں ضروری طاقت ہے۔ فدیہ دینا ضروری ہے اگر اس کے پاس ہے، نہیں ہے تو اللہ اسے بھی معاف کرنے والے۔ بے شمار تمام ائمہ کے خیالات ہیں کہ جو بہت ضعیف ہو گیا اس کے اوپر روزہ فرض بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل جیسے انسان بچپن میں ہوتا ہے، بچوں پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے، اس حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو واللہ اعلم۔ اب یہ جو تیسرا گروپ ہے وہ یطیقونہ کی ضمیر فدیے کو لیتا ہے، اور پھر فدیے کا بدل آ گیا، فدیہ کوئی اور چیز نہیں ہے، کپڑا بنا دینا، کچھ اور نہیں، بلکہ اس کے کھانے کا انتظام کر دینا کسی مسکین کو۔ جو خود مسکین ہے وہ دوسرے کے انتظام کی نہیں کر سکے۔ اب جو بھی یہ کرے گا اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اپنی حالت کو بہتر جانتا ہے، اس سے بہتر کرے گا، یعنی روزہ رکھے گا، یا پھر جو ہے ایک سے زائد مساکین کو کھلائے گا، ایک سے زائد وقت کا کھانا کھلائے گا، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی آ گئی کہ اگر وہ خود سمجھ سکتا ہے اپنے بارے میں، ان تصوم یا شرط لگا دی گئی کہ پھر بھی تم اگر سمجھتے ہو کہ تم روزہ رکھ سکتے ہو، تو ایسی صورت میں تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ جان جانے کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو نہ رکھے۔ اور پھر اس کا کنکلوژن کس پہ ہوا تھا؟ تم تعلمون۔ اور پھر یہ شرط تھی کہ کاش تم جانتے، اگر اس چیز کو انسان کے علم میں نہیں ہے یہ تمام چیزیں، کاش تم اس کو سمجھتے۔ یہ تعلمون جو ہے یہ تدبر ہے، غور و فکر ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں اور اس حالت میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ باقی سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ وہ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ اینڈ دس از کمپلیٹ ناؤ۔ اب وہ عمر کا جو تھا اس کا بھی اصل ہم کسی کا نام لے کے تفسیر میں اختلافات نہیں بیان کرتے، بلکہ ان جنرل اختلافات جو ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو وہ ناموں کے ساتھ میں کیا تو ایک آیت 10 کلاسوں میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، حالانکہ ساروں کے ریفرنسز میرے پاس تیار ہیں۔ اب کوئی جنائن کوشچن اگر کسی کا ہے، ایسے اگر کوئی واقعے میں کوشچن ہے جو پوچھا جا سکتا ہے تو آئی ول انٹرٹین اٹ انشاءاللہ۔ ایکسپلینیشن میں دیا، ضروری نہیں ہے کہ میری بات کو اگر آپ اسرارانہ صاحب کو مانتے ہیں، کسی کی بات کو ہی صحیح مانتے ہیں، یو آر ایٹ لبرٹی۔ ہر ایک جو ہے یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اصلی ہے روزے کی آنے والی جو آیت ہے شہر رمضان الذی، وہ بھی سمجھ لے سکتے ہیں۔ ناٹ فورسنگ اینی ون ٹو بلیو اٹ۔ ٹھیک ہے، از دیر اینی کوشچن؟ 1 2 3 یس کم آن۔ لاٹھی کی جو تصویر ہے جو لا کے ساتھ پڑھتے ہیں، لا کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ تو بالکل ہی غلط نہیں ہے۔ آپ قرآن میں چینج کر رہے ہیں، یعنی کہ معاذ اللہ نے لا لگانا بھول گیا، خود اپنی طرف سے لا لگا رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو رائٹ۔ کینٹ چیلنج عبداللہ بن عباس، اور پھر جو ہے جلالین کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی لا کے ساتھ پڑھا ہے کہ اس میں بہت سے خراب کے ساتھ بھی جہاں معنی بالکل تبدیل نہیں ہوتے، تو اس کو جو ہے جو اپنی قدرت نہیں رکھ سکتا۔ تو وہ تو صرف ان کے خیالات میں بتا رہا ہوں، میری طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے پڑھا ہے ایسا، جلالین کا کیا مقام ہے تفسیر میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس ون آف دا اولڈیسٹ اینڈ ویری ایکسلنٹ تفسیر۔ آپ کے پاس اگر ہے تو جلد اول اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر انہوں نے
اپنی شرح میں معنی بھی جو دیے ہیں وہ لا یطیقونہ کے دیے ہیں. واللہ اعلم واللہ اعلم. چلیے کمانڈر نیکسٹ ریڈر از انصار آئی تھنک. چلو انصار جلدی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اب اس میں سلاش میں ہم لگائیں گے. پہلے شہر رمضان الذی پہ ایک لگا دیں گے. ٹھیک ہے. پھر انزل فیہ القرآن نو پہ ایک لگا دیں گے. بلکہ ایسے کرتے ہیں کہ شہر رمضان ٹھیک ہے. الذی پہ بھی ایک لگا لیں گے. چلیے انزل فیہ القرآن پہ. پھر ہدی للناس پہ ایک. ٹھیک ہے. پھر وبینات من الہدی والفرقان پہ ایک. پھر فمن شہید منکم الشہر پہ ایک. فرقان پہ ایک. فمن شہید منکم الشہر پہ. یسم تک نہیں یہاں تک لے لو یا اچھا آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. چلیے یسم تک. پھر فلیصمہ پہ ایک. ومن کان مریضن پہ ایک. او علی سفرن پہ ایک. یا دونوں ملا بھی لے سکتے ہیں. جو ہے اس کے ساتھ ہے تو الگ بھی کر سکتے. چلیے جی. پھر فعدۃ من ایام اخر پہ ایک. پھر یرید اللہ بکم الیسر پہ ایک. ولا یرید بکم العسر پہ ایک. پھر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ پہ ایک. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ پہ ایک. اور آخری تو یہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے پہلا ٹکڑا. پہلا ٹکڑا تو یہ مضاف الیہ ہے. شہر رمضان الذی. مضاف الیہ رمضان کی شکل کیا ہونی چاہیے تھی؟ شہر رمضان. نہیں مضاف الیہ نو نہیں ہوتا. اچھا رمضانی. ہاں رمضانی ہونا چاہیے تھا. پھر یہ شہر رمضانہ. بعض ایسے اسم ہوتے ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں. صرف زبر اور پیش لیتے ہیں زیر نہیں لیتے. بس صرف زیر لیتے ہیں زبر نہیں لیتے. رمضان بھی کیسے ہی اس میں جیسے آپ بتائے تھے وہ موسیٰ اور عیسیٰ اس وجہ سے ہیں. وہ کبھی بھی وہ تو بالکل مبنی ہے. مبنی الگ ہوتے ہیں ان میں وہی تو بات نہیں آ سکتی ہے. غیر منصرف میں نے ریسٹرکٹیڈ اس میں چینجز آتے ہیں. چلیے اب یہ بھی آیت کیسے شروع ہو رہی ہے. دیکھیے شہر رمضان یہ کوئی کیا کس کا کیا تعلق ہے؟ شہر رمضان مضاف ایسا تو آیت نہیں شروع ہوتی. جی مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے ہم جو ہے انزل فیہ القرآن کو پھر فیہ کو سبسٹیٹیوٹ کریں گے شہر رمضان سے. بیسٹ یہ ہے جو مفسرین نے یا گرامیرین نے کیا ہے. یہاں پر اس کا مبتدا محذوف ہے. ہڈن ہے اور وہ چھپا ہوا ہے. وہ تو حاضہ ہے یا ذالکہ. یہ ہے شہر رمضان. حاضہ یا ذالکہ اس کا مبتدا محذوف کہلائے گا. ہڈن مبتدا کہلائے گا. وہ قرآن میں اس کی اجازت ہے. اس کو کئی جگہ
مبتدا جو ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اس لیے شہر رمضان سے شروع کیا، وہ یہاں پر حاضہ یا ذالکہ ہو سکتا ہے۔ مبتدا ہے، یہ ہے شہر رمضان، اس کی ٹیکنیک بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب اس کے بعد سے لے کے اس کا تمام یہاں تک یہ فرقان تک، یہاں تک جتنے ہیں وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کیا ہے شہر رمضان، شہر رمضان کی اہمیت کیا ہے جی تو اب اس کے بعد شروع ایسے ہی ہو رہا ہے حاضر شہر رمضان، شہر رمضان تو یہ ہے۔ اب یہاں پر الذی کا کیا مقام ہے؟ الذی جو ہے یہ شہر کی طرف صفت نکلی، صفت ہے، ویری گڈ۔ اور یہاں اس میں موصول نہیں ہے، لیکن بعض گرامیرین نے اس میں موصول اور اس کی صلہ 1 2 3 اس کے صلہ جو ہے لائے ہیں، لیکن اس میں موصول سے زیادہ صفت ہے، یہ ہے کل دوپہر کی کلاس میں آپ بتائے کہ نہ ایک الذی آیا تھا کل دوپہر کی کلاس میں، ہاں تو آپ کبھی وہ صفت کے طور پہ بھی کبھی آتا ہے، کبھی موصول کے طور پہ کچھ ہے۔ اب ترجمے میں یہ ہوگا، یہ ہے شہر الرمضان، یہ ہے نا جسے من تو رمضان۔ اب یہ رمضان کیا ہے، اس کہاں سے نکلا، اس کے کیا معنی، نام ہے یا اس کے کوئی معنی بھی ہوں گے؟ رمضان کے معنی بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ، پتہ ہے؟ پتہ تو نہیں ہے ہاں مگر چلیے، رمضا کہتے ہیں کسی چیز کو جلا کے راکھ کر دینا، عربی زبان میں رمضا کسی چیز کو جلا اور اس مہینے کا نام اسی مناسبت سے کہ یہ گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اس کو جلا کے راکھ کر دینے والا مہینہ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے پورے احتساب کے ساتھ اچھی نیت سے رہا، اس کے سارے سال بھر کے اگلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حج کے بارے میں بھی ہے، جس کا حج قبول ہوا اس کے پچھلے گناہ سارے وہ اپنے ماں کی پیٹ سے جیسے پیدا ہوا ویسا ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی اور سب باتیں بھی کر رہے ہیں؟ ہاں کسی اور کا تو سائزہ کی اور دانش کی آواز آ رہی، حالانکہ مائک میوٹ ہے۔ بچوں میرا مائک آن ہے۔ جی جی چلیے، تو اب جو ہے یہ شہر رمضان حاضہ اور ذالکہ شہر الرمضان، یہ ہے شہر الرمضان، اس کی فضیلت بیان کریں گے 1 2 3 1 2 3 ٹکڑوں میں اس کی فضیلت آئے گی۔ الذی یہ صفت زیادہ ہے اس میں موصول سے، شہر الرمضان کیا ہے، الذی یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے، اس میں پہلا کام انزل فیہ القرآن، یہ فعل مجہول اور اتارا گیا، فیہ جار مجرور متعلق انزلہ، قرآن نائب فاعل، اس میں اتارا گیا قرآن۔ اب یہاں پر بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ اس سے پہلے بھی یہ ورڈ آیا تھا اور اس کی تعویل معیز نے کچھ اور بہت سی کی تھی۔ معیز کو یاد ہے انزلہ، واٹ از دا ڈفرنس، نزلہ انزلہ، آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ معیز سے پوچھ رہا ہوں، اس سے اچھا جی جی بابا کیا ہے، آپ نے اس سے پہلے کچھ تعویل بتایا تھا نزلہ؟ جی میں یہ بولا تھا کہ دونوں جو ہے الگ الگ بات سے ہیں۔ نزلہ میں جو ہے اتارا گیا ہے، نزلہ میں کنٹینیوٹی ہے، اور قرآن کے لیے جو ہے عام طور پہ نزلہ کا لفظ آیا ہو کہ ایسا بولا تھا۔ نزلہ میں کنٹینیوٹی ہے اور انزلہ میں ایک دفعہ کا ذکر، یعنی نان کنٹینیوس کی وجہ۔
دیکھیے میرے سامنے اس وقت جو ہے یہ سارے شرکا غور سے اس کو دیکھیں. میں 3 ٹرم بتا رہا ہوں. القاموس الوحید یہ گرامر کی ڈکشنری عربی کی بہت ہی معتبر ڈکشنری ہے. القاموس الوحید اس میں نزلہ اس سے نزول بھی اترا اور یہ جو ہے نزلہ روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ کے معنی کیا نکلتے ہیں؟ روٹ ورڈ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں انصار؟ ماضی ہوتا ہے اس میں جو ہے 3rd person سنگولر میسکولائن چھپا ہوا ہوتا ہے. ویری گڈ. تو پھر نزلہ کے معنی کیا ہے؟ وہ اتارا. اتارا نہیں. اچھا وہ اترا. اترا. دیر یو آر. نزلہ نزولن اس کے معنی قاموس الوحید میں اترنا، اوپر سے نیچے آنا. اس کا جو فاعل ہے وہ اترا. کوئی گھوڑے پہ سے اترا، کوئی گاڑی میں سے اترا. پھر انزلنا من السماء ماء، یہ انزلہ آ گیا. ہم اتارتے ہیں. یہ انزلہ کے اضافت کے ساتھ وہ نزلہ جا کے جب انزلہ ہو گیا تو وہ اتارا. انزلہ وہ اتارا. اب وہ پورے کا پورا کے معنی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد پھر ایک تیسرا لفظ بھی بنتا ہے وہ تنزلہ. تنزلہ. یہ 3 سارے حضرات لکھ لیں. بہت آپ کو اس میں کنفیوژن ہوگا. یہ 500 سے زائد مرتبہ قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے لفظ نزلہ، انزلہ، تنزیل. اور تنزلہ کے معنی دھیرے دھیرے اترنا. دھیرے دھیرے اتارنا. تنزلو دھیرے دھیرے اتارنا. تنزلہ وہ دھیرے دھیرے اترا ہے نا. میں اس کے ڈکشنری دیکھ کے میں نے پڑھا ہوں. تنزلہ دھیرے دھیرے اترنا. قرآن پاک میں تنزلہ علیہم الماء، یہ بھی الروح فیہا، تنزلہ. یہ 3 ڈفرینٹ ورڈ ہیں. اسی سے کئی روٹ وہ کئی مشتق اسم بھی بنیں گے ہے نا. جس کے میں نے تھوڑا تھوڑا اتارنا کے بھی نکلتے ہیں. تو 3 لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھیے. نزلہ یہ روٹ ورڈ ہے، وہ اترا. ہی کیم ڈاؤن، بلندی سے اترا یا کسی سواری سے اترا یا کچھ بھی ہو تو نزلہ بولے. لیکن انزلہ وہ اتارا. انزلہ اتارا گیا مجہول ہے. یہ تم نے بتا دیا، بہت صحیح تھا. اس سے پہلی خصوصیت جو رمضان کی بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں منزل القرآن. یہ نیا فائل بھی آپ نے بتا دیا، بہت صحیح ہے کہ اتارا گیا قرآن. اب فی ہی کی ضمیر، یہ ضمائر بہت اہم ہوتے ہیں. یہ جب تک سمجھ میں نہ آئے، بلکہ کلاس میں بھی ایک ضمیر تھی جو لوگ بہت پریشان تھے. اس میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں وہ ضمیر بھی ہم بغیر ضمیر سمجھ میں آئے کہ یہ قرآن، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. فی ہی کی ضمیر. اب یہ کیا رمضان جی لہرو رمضان کی طرف. بالکل. اب یہ ہی اس میں اس مہینے میں اس کی پہلی جو فضیلت ہے، اس کی جو پہلی فضیلت بیان کی کہ وہ مہینہ ہے اتارا گیا قرآن. یہ اس میں آپ نے 4 مجرور بھی کہہ دیا. سب کہنے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ Is there any benefit we are getting؟ بہترین قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کہ پورا صحیح ٹکڑا تو صرف اتنا تھا انزلہ قرآن ہے نا. فی ہی آنا بھی بہت ضروری تھا. یہی میں نے شہر رمضان، رمضان میں ہی قرآن اتارا گیا. اب اس میں تعویلات بہت ہیں کہ وہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، سورہ قدر میں بھی وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں سے انا انزلناہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہوا ہے قرآن کے لیے. پھر ہم نے اس کو اتارا رمضان میں. تو یہ اتارا رمضان میں، یہ
تنزیل کے معنی میں تو نہیں آ رہا ہے. اس میں بڑی بڑی بحثیں بھی ہوئی ہیں کہ یہ ہر مختلف جگہ لیلۃ المبارکہ کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، پھر یہاں پر پورے رمضان میں اتارا گیا ہے یہ. تو اب یہ یہاں تک آپ کو معلوم ہو گیا کہ پہلے ذالکہ کے ساتھ مبتدا موضوع کے ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں پہلے کہ یہ شہر رمضان ہے اور یہ وہ مہینہ ہے. نمبر 1 خصوصیت انزل فی. اور ابن کثیر نے صحیح روایتوں سے جو بات کہی ہے، صحف ابراہیم بھی رمضان میں اتارے گئے. انہوں نے پورے ڈیٹ بھی دیے ہیں ابن کثیر نے صحیح حوالوں سے کہ وہ 1 رمضان کو اتارے گئے صحف ابراہیم. تورات بھی رمضان میں اتاری گئی، وہ بھی 6 رمضان کو. انجیل یہ بھی رمضان میں اتاری گئی 18 رمضان کو. قرآن بھی جو اتاری گئی وہ 24 یا 25 میں جو ہوتی ہے اس رمضان کو. زبور داؤد علیہ السلام پہ بھی اتاری گئی تھی، وہ 12 رمضان. یہ ابن کثیر کی تفسیر سے ہم لے سکتے ہیں. جہاں پر جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان ہی میں اتاری. اور پھر رمضان اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اس لیے بعض احادیث میں کہا جاتا ہے کہ صرف رمضان مت کہو بلکہ شہر رمضان جیسے یہاں کہا گیا ہے. شہر رمضان الگ چیز ہے، رمضان الگ چیز ہے. تو شہر رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، یہ بات آ گئی، یہ اتارا گیا قرآن اس میں. اور پھر ابن کثیر کی تفسیر کے لحاظ سے جتنی آسمانی کتابیں اتری وہ سب رمضان میں ہی ان کا رجوع ہوا. اب قرآن کے بارے میں یہاں تو رمضان کی بات ہو گئی، قرآن اتارا گیا. تو یہ دوسری بات کس کے بارے میں ہے؟ یہ دوسری بات جو ہے قرآن کے بارے میں. ویری گڈ، قرآن کے بارے میں ہے. کیا ہے وہ؟ ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب یہ کہاں سے آگے ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیے، وہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جار مجرور ہے، یہاں پر ایک فعل ہے. جب اردو میں ترجمہ کریں گے گائیڈ، دیر از گائیڈنس فار دا پیپل. تو اب یہ از ہے، بی ورب اس میں نہیں ہوتا، لیکن سینس جو نکلتا ہے ترجمہ کریں گے تو ہے کا بھی استعمال کریں گے، انگریزی بھی میں بھی اس کا استعمال کریں گے. اس میں قرآن اتارا گیا. اب یہ قرآن کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہدی للناس، so that Quran is a guidance for the people، ہے نا، جس میں احکام بھی ہیں اور پھر ڈونٹس بھی ہیں، ڈوز بھی ہیں، حکم بھی دیا گیا ہے، چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے، تمام حرام حلال عبادتیں اور کیا کرنا ہے، ساری گائیڈنس اس کے اندر موجود. قرآن ہدی للناس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ للناسی جار مجرور متعلق ہدن نہیں بولیں گے اپن، ہدن نہیں بلکہ متعلق جو ہوتا ہے ہمیشہ فعل سے ہوتا ہے، وہ اس کا فعل ہے نا، منصوب ہے. چلیے، یہ دوسری بات قرآن کے بارے میں ہوگی. پھر تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات ہے وہ بینات من الہدی والفرقان، اور دلیل ہے، نشانیاں ہیں. کیا ہے؟ عطف ہے یہ، واہ نہیں، واہ تو عطف ہو گیا. بینات کا روٹ ورڈ بیانا نہیں. سارے حضرات اس کو لکھ لیں. بینات کا روٹ ورڈ ہے بانا، بے الف نون. کوئی ڈکشنری میں اگر آپ اس کو روٹ ورڈ نہیں معلوم ہوگا تو بینات کے معنی معلوم ہی نہیں ہو سکتے. روٹ ورڈ معلوم ہونا ضروری ہے. عربی میں جتنے ڈکشنریز ہیں وہ صرف روٹ ورڈ سے ہی کسی کمپاؤنڈ ورڈ یا جمع کی صورت میں جو بھی کلمہ آتا ہے وہ روٹ ورڈ سے ہی اس کا جمع ہے، واحد ہے، فعل ہے، مشتق ہے، سارا معلوم ہوتا ہے. روٹ ورڈ ہے بہانا. اس کے معنی ڈکشنری میں دیکھنا ہے تو بے الف نون دیکھنا پڑے گا. بہانا کے معنی اس کو اردو میں بھی بیان کہتے ہیں.
بیان، بینہ اس کا جمع ہے، بینات اس کی جمع ہے، بینات میں نے اس میں بیانات ہیں، اس میں بیانات کس میں ہیں؟ قرآن میں، قرآن جو کیا کرتے ہیں، جو ہدایت ہیں، خدا ہدایت سے اور فرقان معجزے سے، نہیں فرقان معجزہ نہیں، یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے فرقان کا؟ فرقان کا جو ہے یہ ڈرائیو فرق، مشتق ہے، اس کا روٹ ورڈ کہیں ہوگا، کچھ ہوگا، ہاں روٹ ورڈ تو ہونا چاہیے، یہی ہے روٹ ورڈ معلوم کرنا بہت آسان ہے۔ یہ الف لام وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں، یہ الف لام تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے آیا، اس کے بعد یہاں پر یہ 3 لیٹر آ رہے ہیں، یہی جو ہے فرق، یہ روٹ ورڈ یہیں سے نکل کے آتا ہے۔ تھوڑی پریکٹس، ہمارے جتنے پرانے اسٹوڈینٹس ہیں اس میں بڑے ماہر ہو گئے تھے کہ ادھر سے کچھ کاٹتے ہوئے آؤ، ادھر سے کچھ کاٹتے آؤ، الف نون جو ہے یہ روٹ ورڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سے ہم جو الگ الگ لیٹرس ہیں اس کو نکال لیں گے۔ تو فرقہ بولا فرق، دیٹ مینس ہی میڈ اے ڈفرنس، فرقہ روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی فرق پیدا کرنا، یا فرقان فرق پیدا کرنا، فرقہ وہ فرق پیدا کیا، ہی میڈ اے ڈفرنس، ہے نا فرقہ، اب اس سے مشتق اسم نکلا فرقان، فرق پیدا کرنے والا۔ اب یہ بات پوری نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ہدایت تو ہے، اور پھر فرقان کیا ہے؟ کس چیز میں فرق پیدا کرتا ہے؟ واٹ ڈفرنس ڈid it make؟ فرقان اچھے اور برے میں، اچھا اور برا، حق اور باطل، اور بات کیا ہے باطل کیا ہے، یہ قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ واٹ از عمل صالح اور واٹ از عمل خبیث، برا کام کون سا ہے، اچھا کام کون سا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے، یہ تمام ہدایات ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو پھر پہلی بات انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں بیانات ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، امتوں کے قصے ہیں، نشانیاں ہیں، احکام ہیں جو ہدایت بھی دیتے ہیں اور حق و باطل کے فرق کو بھی ظاہر کرتے ہیں، سچ اور جھوٹ کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اللہ کی پسند اور ناپسند کو بھی ظاہر کرتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر یہ عطف کے ساتھ یہی قرآن کی تعریف میں دو پارٹ آ گئے۔ قرآن جو ہے اس میں اتارا گیا، یہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں آ گیا، اس میں رمضان میں قرآن اتارا گیا۔ اب قرآن کی فضیلت وہ قرآن ہے جو لوگوں کی ہدایت بھی کرتا ہے، اور اس میں بیانات بھی ہیں، اور بیانات بینات، اس میں بینات ہے، وہی فیہ سے یہ بھی ملے گا، فیہ القرآن، قرآن میں بینات ہیں، بیانات ہیں، کھول کے واضح طور پہ چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے ہدایت کیا ہے، اور پھر تفریق کیا ہے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا حق اینڈ دا باطل، فرقان کرتی ہے یہ فرقان، القرآن الحکیم والفرقان فرقان کا بھی لفظ آیا ہے کہ اٹ میکس دا ڈفرنس بٹوین دا حق اینڈ دا باطل، دا رائٹ اینڈ دا رانگ۔ یہ ہو گیا یہاں تک کلیئر ہو گیا بالکل ہر ایک کے لیے، انشاءاللہ سب کے لیے کلیئر ہوگا کہ رمضان کے بارے میں یہ آ رہی ہے کہ اب یہ رمضان، اب اس کے بعد صرف یہی آیت ہے جس میں من شہید الشہر فلیصمہ، یہ مزید اس کے لیے اب یہاں پر کوئی تاکید، یہ نہیں کہ پہلے کہا تھا کہ وہ نفل تھے یا کچھ تھے، وہ پہلے سے ہی بات چلی آ رہی ہے، کنیکٹڈ باتیں ہیں 183 184 185 میں اب پورے حکم کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ پھر ہر انسان کے لیے
جس کو رمضان نصیب ہوا روزہ رہنا ہی رہنا ہے، مر رہا بھی ہے تو روزہ رہنا ہے، نہیں کنسیشن بھی آئیں گے، کنسیشن بھی آئیں گے، جو آپ پارٹ الگ کرے ہیں وہ کنسیشن کے ہوں گے، لیکن پہلا حکم تو سب کے لیے ہے جو تمام چیزیں نارمل ہوں، اس کی عمر نارمل ہو، وہ بالغ ہو، عاقل ہو اور ہوش میں ہو اور پھر طاقت رکھتا ہو، تو اس کے لیے پہلا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جتنی باتیں آئیں گی وہ کنسیشنز ہیں، اور وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو اور قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایکسٹریمسٹ ہوں، ایکسٹریم، جس میں راہبت بھی نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے، جا کے جھاڑ پہ پہاڑ پہ جنگل میں بیٹھ جانے کا مطلب نہیں۔ There is nothing difficult in this religion۔ پھر یہاں پر یہ بیان کرنے کے بعد یہ شہر رمضان کی فضیلت ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن کی فضیلت یا قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور وہ بیانات ہیں جس سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، وہ احکامات بھی ہے جس سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، اور یہ صحیح غلط اچھا برا ہے نا، حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا ہے، یہ بتا دیتا ہے مومن کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اب اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے عطف کے ساتھ، اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں، میں نے اسی وجہ سے اس کی فضیلت، مہینے کی فضیلت سے اور قرآن کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے حکم فرمایا، کیا ہے پڑھو۔ فمن شہیدہ منکم الشہر، یہ جو ہے من تو یہ اسم ہے اور وہ شہیدہ کا فاعل ہے۔ ویری گڈ۔ وہ مشاہدہ کیا، منکم جار مجرور متعلق شہیدہ تم میں سے، بس اب یہ دیکھیے اسٹرانگ حکم ہے، لیکن اگر یہاں پر بات ختم ہو جاتی تو پھر کوئی کنسیشن کا سوال نہیں تھا۔ جو بھی رمضان میں زندہ رہا، شہیدہ منکم الشہرا کے میں نے پڑھنا یا گواہی دینا یا پھر اس میں موجود ہونا، حالت زندگی میں حیات کی حالت میں رمضان میں رہا، اب اس کے لیے کلیئر حکم آ رہا ہے، لیکن یہ اس میں جب تک آگے کی باتیں نہیں آئیں گی، اگر یہ آگے کی باتیں نہیں ہوتی جو آگے آ رہی ہیں تو پھر تو مرتا رہے لیکن روزہ رہنا ہی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ حکم جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے، جو تمام نارمل کنڈیشنز رکھتا ہو، عقل ہو، حواس صحت عمر سہولتیں سب رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ حکم مست ہے، یہ اس کو کرنا ہے۔ من شہیدہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کیا ہے، اس کا فاعل ہے شہیدہ کا۔ Whoever will witness this month will be alive in this month منکم، شہیدہ سے متعلق ہے، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے۔ شہیدہ شہرہ کا کیا مقام ہے؟ شہرہ جو ہے اس کا مفعول ہے۔ ویری گڈ، ختم ہو گئی بات، فعل فاعل مفعول سب آ گئے۔ Whoever will witness this month، that means whoever is alive in this month۔ اگر یہاں دیکھیے کتنا اللہ کا کرم ہمارے اوپر ہے، اگر یہ آیت یہاں پر ختم ہو جاتی اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ بڑا سخت حکم ہوتا تھا کہ چاہے مر رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، عقل بھی نہیں ہے، ہوش میں بھی نہیں ہے، ضعیف بھی ہے، تو بھی بہرحال اس کے لیے یہ حکم تھا کہ جو بھی اس مہینے میں زندہ رہا اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اطفا گیا فل یسمہ، یہ جو یسمہ فعل امر مضارع اور ہو کی ضمیر جاری شہر کی طرف۔ بالکل، وہ شہر کے معنی پھر وہی شہر بس۔ اب یہ لام جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ Whoever is alive among you یا ایھا الذین آمنوا
ہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہاں سے آئے شروع ہوئی تھی 83. اگر وہ تم میں سے مومنین میں سے کوئی بھی اس مہینے کو اگر پالے، حالت حیات میں اگر پالے، تو حکم آ گیا اس کو چاہیے یسم ہو. اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ اس میں فعل، فاعل اور مفعول. ویری گڈ. فعل کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ فعل جو ہے یا ہے یسم ہو، وہ روزہ رکھے، اور ہو جو ہے شہر رمضان. ساما ہو وہ روزہ رکھا. صائمین روزہ رکھنے والے مستقل میں. اب یہ مظاہرے کے لیے مظاہرے کے ساتھ امر آ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ فعل فاعل. اب اس کے بعد جو آ رہے ہیں یہ کنسیشن ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پہ مہربانی ہے. یہ اس کے بعد جو کنسیشن آ رہے ہیں یہ پہلے کی آیت میں بھی آئی تھی، بالکل اسی طرح سے ہے. چلیے آگے. ومن کانا مریضن، اور یہ کانا کا اسم من ہے، اور کانا تو ناقص فعل ماضی، اور اس کی خبر ہے مریضن. یہ پچھلی آیت میں بھی آ گیا تھا نا. بالکل جی یہی بات پچھلی آیت میں بھی آئی تھی نا. جتنا ٹکڑا پچھلی آیت میں ایز اٹ از ہے. ہاں، وہ پچھلی آیت میں آیا تھا، اس سے پہلی آیت میں تھا. ہاں پچھلی آیت میں آیا تھا 184 میں. 184 میں آیا تھا. من کانا منکم مریضوں اور لا سفرین. بالکل سیم چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. دس از دا کنسیشن. وہاں پر بھی وہ کنسیشن دیا گیا تھا، یہاں پر بھی وہی کنسیشن دیا جا رہا ہے کہ وہ مریض ہے. اب یہ فقہی مسئلہ ہے مریض کیسا ہے. بعض لوگ ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں کہ میرا یہ مرض ہے، میں روزہ رہوں یا نہیں. ڈاکٹر کو کیا معلوم کہ اس کے لیے کیا ہے. وہ اپنا سب سے پہلے ہر مریض اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ اس کی کیا طاقت ہے اور کیا کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ خود فیصلہ کرے کہ اسے روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا نہیں رکھنا چاہیے. اب یہ مریضن پہ اللہ سفرین، پھر وہ بھی خبر لے سکتے کانا کی. لے سکتے کیا لے نہیں ہے. وہ من کانا سفرین یہ پورا ریپیٹ ہوگا اور اٹھوانے کی وجہ سے وہ من کانا اللہ سفرین. اور یہ جو سفر میں، اب یہ سفر یہ فقہی مسئلہ ہے. یہ فقہی بتائیں گے کیا ہے سفر، کتنا سفر ہے، کیسا سفر ہے، کیا مشقت ہے. اب ائمہ کے پاس 3 دن کی مسافت ہے یا جو پیدل چل کے ہوتی ہے. لیکن آج کل جیسا ڈائلر جا کے بھی کر لیتے ہیں ٹائلر کے لوگ، لیکن یہاں سے ڈائلر جا رہے ہیں تو سفر ہے، وہ بھی اس میں روزہ چھوڑ دے. اب یہ تمام چیزیں فقہی مسائل ہیں. سب سے بڑا فقیر تو ہر انسان کے سینے میں اس کا دل ہے، اس کا ضمیر ہے. جو وہ اسکیپ چاہتا ہے، کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے تو 1000 بہانے ہیں. اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہے تو 1000 آسانیاں بھی اس کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سہولت، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سہولت ضرور دے دی. پہلے تو فل یسم ہو کہا تھا، لیکن اب یہ کنڈیشن لا دی. اگر وہ ایسا مریض ہو کہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر جو وہ سفر میں ہو، تو پھر اس کے لیے کیا ہے. یہی ٹکڑا یہ پچھلی آیت میں ابھی آیا تھا، سیم ٹکڑا. سفر فعدۃ. چلو ہاں، فعدۃ من ایام اخر. یہ بھی جی یہاں سے یہاں تک وہ من کانا سے ایام اخر تک 84 کا کی آیت میں جو آیا تھا وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. جی وہی ریپیٹ ہو، یہ پورا ٹکڑا ریپیٹ ہو رہا ہے. اطف یسم ہوں پہ پھر وہ عدتن جو ہے وہ مبتدا ہے، اور پھر خبر ہے من ایام اخر. پھر من ایام جار مجرور متعلق عدتن، اور اخرا اس کی صفت ہے ایام کی.
ہیلو ہیلو تم دیکھیے یہاں پر یہ مبتدا نہیں ہو سکتا، یہ اسمیہ جملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو سینس بنے گا تعداد پوری کرے ہے نا، ہے اسم ہے، لیکن اب اس کے اندر جو سینس بنے گا یہ عربی میں ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ یہ عدتن تعداد، اب یہ تعداد کیا ہے، اس کو تعداد کو پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، وہ ایام معدودات شرط ہے، وہ تعداد کسی بھی صورت میں کرنی چاہیے۔ اگر رمضان میں نہیں کر سکتا تو من ایام اخری، مبتدا ہونے کے لیے پھر اس کو معرفہ ہونا چاہیے تھا، لیکن عدتن تعداد کو وہ پھر یہاں پر جو سنس ترجمے میں آئے گا وہ تعداد کو پوری کرے دوسرے دنوں میں، تعداد کو مکمل کرے، وہ جو ایام معدودات تھے 29 یا 30 دن جتنے روزے اس کے مس ہوئے وہ اس کی قضا کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تو اس کو کیا بولیں گے ہم عدتن کو، یہ مطلب گرامرلی اسم ہی، لیکن اس کا جو سینس یہاں پر بنے گا اس کا کر لے پورے مکمل کرنا، پورے دن بعد میں اخرا، ایام نقرہ، پھر ایام نقرہ کیا ہے، یہ ایام کیا ہے، ایام جو ہے وہ بھی اسم ہے، اسم ہے، اخرى کیا ہے، اخرا صفت ہے ایام کی۔ ویری گڈ، اس کی صفت ہی آ گیا تھا اس سے پہلے بھی۔ چلیے اب اس کے بعد یہ کہنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا اللہ تعالیٰ کا جو ہے بندوں کے ساتھ جو رحم ہے وہ بتا رہے ہیں، کو بیان کرتے ہیں۔ جی، یرید اللہ بکم اليسر، اس میں یہ یریدو جو ہے فعل مضارع ہے، تھرڈ پرسن میسکولائن سنگولر، اللہ اس کا فاعل ہے، اور بکم جو ہے جار مجرور متعلق یریدو، یسرا جو ہے اس کا مفعول ہے، اور ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی۔ روٹ ورڈ کیا ہے، کس کا؟ یریدو، یریدو کا ردہ، رادہ، 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 ریالیزدان، رادہ میں نے وہ ارادہ کیا، یریدو یہ اس کا مظاہرہ ہے نا، وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب وہ شاید جمعہ کی کلاس میں ہم کچھ اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ کیسے بعض افعال میں حروف ڈیلیٹ ہوتے ہیں مظاہرے میں، وہ انشاءاللہ جمعہ کی کلاس میں اس کا ریپیٹیشن ہوگا۔ یریدو ارادہ سے یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، وہ ایمٹی ہو گیا، وہ ایمٹی ہوگا، اللہ اس کی جگہ آ گیا، چیک ہو گیا۔ اور پھر یسرا کیا ہے، حسن، یسرا مفعول ہے، اس کا مفعول ہے، اور اللہ تمہارے لیے، بکم تمہارے لیے، یعنی یہ بھی بسم اللہ کا ایسا نہیں ہے نا، وہ تمہارے لیے آسانی مہیا کر۔ تو یہ جو سنسیشن ہے اس کا ذکر اللہ اپنے رحم کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ جیسے میں کہا شہید منکم الشہر فلیصمہ بولتے تو پھر تو روزہ رکھنا ہی رکھنا تھا، لیکن اللہ جو اس میں آسانی بھی دے، ہر عبادت میں، دین کے ہر کام میں اللہ نے بے شمار رعایتیں رکھی، بے شمار رعایتیں رکھی، اور وہ اپنے بندوں پہ کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا، اور دین بہت آسان اللہ نے بنا دیا ہے۔ پچھلی قوموں کے لیے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا دین تھوڑا مشکل بھی تھا، لیکن اللہ نے اس آخری دین کو، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آسان بنا دیا، اس میں کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے، بالکل اس کی اپوزٹ آیت آ رہی ہے، ہم عطفہ کے پوری آیت پہ عطف ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، پھر یہ حرف نہیں سے شروع ہو رہا، لا، پھر یریدو تو وہی ہے سیم، فعل مضارع، فاعل اس میں اللہ ہے، پھر بکم جو ہے جار مجرور متعلق یریدو، اسرا اس کا مفعول ہے، اور نہیں ارادہ کرتا وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہاں پر اللہ تو آیا نہیں نا، اس کو کیا بولیں گے پھر اب، بھلا یرید بکم العسر، پہلے میں تو یرید اللہ آیا تھا جی، پھر یہاں دوسری آیت میں
ولا یرید اللہ تو نہیں آیا، مگر وہ سینس بن رہا نا، وہی سینس ہے یہ زبان کی بلاغت ہوتی ہے کہ بار بار جو ہے پھر اللہ نہیں، اللہ جو رعایت دیتا ہے، آسانی دیتا ہے، اسی کے بارے میں کہ تمہارے لیے کوئی مشکل میں تم کو ڈالنا نہیں چاہتا، تم کو کوئی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. ہاں ویری گڈ. یریدو پھر یہاں اللہ جو ہے محفوظ ہے اور وہ چھپا ہوا ہے یہاں پر ہونے کی وجہ سے. ولا یرید اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن سینس میں وہی ہے جی تمہارے لیے تمہارے لیے مشکل اللہ نہیں کرتا، مشکل نہیں کرتا. اسرا ہاں اسرا جو ہے یہ مشکل کے لیے. ٹھیک ہے جی. والعصر میں بھی آتا نا یہ، والعصر ہاں نہیں اس میں علم نشرہ. ہاں اسرا وہ اثر جو ہے وہ عین والا زمانہ ہے، وہ یہ نہیں نہیں یہ سورہ نشرہ میں علم نشرہ اللہ صدرک یسرین یسرا یسرا. یہی آسانی کیا ہے، اگر یہ ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مریض تھا تو روزے اس کو معاف ہو گئے، لیکن اس کی پھر جب صحت تو اس کے اوپر ہر فرض کی سزا ہے، ہر فرض کی سزا بھی ہے. جی کوئی نیت کر لی، بلکہ بعض نفل نیت کرنے کے بعد بھی ائمہ کے نزدیک وہ فرض ہو جاتے ہیں اور پھر اس نیت کو کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکا تو بعد میں پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے منت مانگی کچھ روزے رکھے گا یا کوئی کام کرے گا اللہ کے لیے، تو ایسی صورت میں کوئی وجہ سے وہ نہیں کر سکا کسی وقت نے مقررہ وقت بعد میں اس کا مقابل کرنا ضروری ہے. تو اسی لیے ہر فرض کی سزا ضروری ہے، اس لیے حکم آ رہا ہے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وہ عطف آ گیا وا، اور یہ لام جو ہے حرف تاکید ہے، تاکہ تکملو یہ فعل مضارع مجہول روٹ ورڈ اس کا ہے کاملہ مالا کملا مکمل کیا کمالا یہ یہیں نکل جائے گا آپ کو. جی میم لام ہے نا، یہ تے نہیں ہوتا روٹ ورڈ میں. یہ تین حروف جو آ رہے ہیں یہ یہاں خود بتا رہے ہیں یہ وہ نہیں، یہ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کمالا وہ تکمیل کیا، پورا کیا. اب یہ اس کے امر ہے تھرڈ پرسن پلورل کے ساتھ، بس تکمیلو لکھ دیتا، پوری کرو اس کی گنتی. اب اس میں کیا کیا ہے تکمیلو لکھ دیتا میں فعل اور فاعل ہے. تم تکملو تو جو آیا تم پوری کرو، اور عدت جو ہے اس کا مفعول ہے. عدت اس کا مفعول ہے، بس اس کی مدت پوری کرو. پھر اس کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر یہ وا عطف ہو گیا اس پہ تکملو پہ، اور لی پھر وہی حرف تاکید. تکبرو سیم جو ہے اس کا فعل مجہول مضارع تکبرو. روٹ ورڈ ہے کبرا کبورا، دونوں اس کے روٹ ورڈ ہے، دونوں کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. کروما سے مڈل لیٹر پہ پیش سے بھی آتا ہے، مڈل لیٹر عین کلمے پہ زبر سے بھی آتا ہے. کبرا کبیر ہے نا. اسی سے کتنے لفظ نکلتے ہیں کچھ آپ بتا سکتے کتنے اسم نکلتے ہیں کبیر سے؟ کبرا بڑا ہی بیان کیا، بڑا اکبر کا کبیر ہے، اکبر ہے، اور اکبر ہے، کبیر ہے. تکبر بھی ہے، تکبر جو ہوتا ہے نا جی
تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، کو بڑا ظاہر کرنا تکبر بھی ہے، اکابر بھی ہے، کبریا بھی ہے، متکبر بھی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے تکبر یعنی اللہ کے جو اللہ کو وہ صرف اپنے لیے رکھے ہیں، بندے میں اس چیز کو قطعی پسند نہیں کرتے۔ باقی دوسرے صفات جو ہیں اللہ کے، رحمان ہیں، رحیم ہیں، ستار ہیں، اور پھر رزاق ہیں، یہ بندوں میں بھی یہ صفات کو پسند کرتے ہیں، دوسرے کو کھلانا، دوسروں کے ہاتھ چھپانا، یہ ساری چیزیں ہیں، معاف کرنا، تواب ہیں، لیکن معافی کو بھی بندوں میں پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ تکبر صرف یہ اللہ کے لیے ہے، ان کی بڑائی اور پھر ان کا تکبر بیان کرو۔ وہ ولی تکبر اللہ، یہ اللہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ اللہ جو ہے مفعول ہے، مفعول ہے، ویری گڈ۔ اب یہ تکبر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی تکبیر بیان، اللہ کی بڑائی کرو، اللہ اوپر، ماں اس کے ہداکم کہ وہ ہدایت کیا، نہیں جو کچھ یہ جو کچھ تم کو ہدایت کیا، جو کچھ تم کو ہدایت کیا ہے نا۔ اب یہ ولی تکبرو کیا چیز ہے؟ اب اس میں مختلف جو مفسرین ہیں، یہ تکبرو اللہ کی بڑائی بیان کرنا، واٹ ڈز اٹ مین؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی بڑائی تو ہر وقت بیان کرنا ہے، ہر فرض میں تو اس کے بعد اللہ اکبر 34 بار کہنا ہے، وہ بھی بڑائی بیان کرنا ہے۔ ابھی وہ اوپر کنسیشن جو دیے تو اسی لیے شکر ادا کر لو، بڑائی۔ مفسرین بہت دور کی کڑی بھی لاتے ہیں، یہ جو ہے یہ تکبیر ہوتی ہے نا، ہر رمضان کے شب سے عید کی نماز تک جو تکبیر ہوتی ہے، یہ تکبیر کا حکم ہو رہا ہے کہ رمضان کے آخر میں جب تم اپنی محنت کا صلہ حاصل کرو تو اس وقت اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیر۔ بعض علماء اس کو شکرانے کی جو نماز واجب ہے، عید کی نماز وہ بھی لیتے ہیں۔ واللہ عالم پورا رمضان میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، تو پھر اس کے بعد رمضان کے سب میں بھی اس کی تکبیر بیان کرو، عید کی نماز سے پہلے بھی تکبیر بیان کرو، اور اس کے بعد راستہ چلتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ یہ ساری چیزیں ہر حال میں اللہ کی تکبیر بیان کرو، بس بڑائی کرتے رہو۔ یہ ساری باتوں کے بعد اس کی حدیث بڑی آیت ختم جو ہوتی ہے وہ کنکلوژن پہ ہوتی ہے۔ یہ ساری ہدایتیں کیوں ہیں؟ تو لعلکم تشکرون، یہ جو ہے واطف ہے، لعلہ جو ہے انا کی سسٹر ہے، اور تم جو ہے اسم ہے لعلہ کا، تم سب تشکرون، پھر یہ فعل مضارع سیکنڈ پرسن پلورل، تم سب شکر ادا کرو۔ اس کا کیا مقام ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، اس کی حقیقت۔ اس کو ایک بار تھوڑا جلدی سے بریف کرو کہ کیسی، تھوڑی آیت بڑی ہے لیکن آئی تھنک اٹ ہیز اوپن ٹو ایوری ون۔ یہاں پر رمضان کی فضیلت، پھر اس کے بعد قرآن کا ذکر، پھر قرآن کی فضیلت، پھر حکم کے بعد کنسیشن، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے رحم کا ذکر اپنے بندوں کا، اور پھر جو ہے وہ جو مس ہو گئے ان کی قضا ادا کرنا ہے، یہ سب اس لیے کرنا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو اللہ کی دی ہوئی سہولتوں سے۔ جی یہ آیت شروع ہو رہی شہر رمضان، اس سے جو ہے اس میں مبتدا چھپا ہوا ہے، ہاذا بھی ہو سکتا، ذالکا بھی ہو سکتا۔ یہ وہ شہر رمضان ہے الذی، پھر اس کی صفت ہے جو انزلہ، جس میں اتارا گیا، فیہ القرآن، فیہ اس میں یعنی شہر رمضان میں قرآن اتارا گیا۔ پھر قرآن کے بارے میں یہ ھدی للناس ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے،
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور بیانات ہے ہدایت سے اور فرق پیدا کرتا ہے حق و باطل کا. اور پھر حکم آ رہا یہاں پر ایک چلکا لگا دیا تو وہ جو ہے اس میں محض فرقان جو ہے ویری گڈ. ہاں جی. پھر ایک حکم آ رہا جو کوئی جو ہے اس شہیدہ منکم الشہرہ، اس شہر کو پالے یا اس مہینے میں جو ہے زندہ رہے اس میں، تو ان کو حکم ہے فل یصمہ. پھر ہو کی ضمیر جو ہے شہر رمضان کی طرف ہے، پس چاہیے روزہ رکھے. یہ حکم آ گیا، فعل امر ہے. پھر ومن کانا، پھر یہاں سے دو کنڈیشنز آ رہے ہیں. ایک کہ ومن کانا مریضن، اور جو ہے مریض اور یا ہے سفر پہ، پھر وہ عدت گنتی پوری کر لے بعد کے دنوں میں ایام پر. پھر یرید اللہ بکم العسرا، یہ یسرا یسرا، یرید اللہ بکم اليسرا. پھر اس میں ہے ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا. اور پھر عطف پورے جملے پہ ہے لا یرید بکم العسرا، اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ اللہ مشکل کا. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام چیزوں میں. نماز بھی ہے، اس کو صحیح طریقے سے کھڑے رہ کے حیات کی حالت میں ادا کرنا ہے. مجبوری ہے، ضعیف ہے، پیروں میں درد ہے، بیمار ہے، سب اس کے لیے پھر آخری صورت کے اشاروں سے بھی پہنچ سکتا ہے. ہر چیز میں اللہ نے بڑی سہولت کی، بڑی سہولت کی. دین آسان دین ہے. نہ کوئی بھی حالت میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے ہوتا تو کچھ لوگ تو بالکل مجبور ہو جاتے. چلیے اس کے بعد پھر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور پھر پورا کرو گنتی. جو فرض کی قضا انتہائی ضروری ہے، یہ نہیں کہ ورثے چوسے تو چھوٹی ہے. اور پھر بڑائی کرو اللہ کی جو کچھ کو ہدایت دیا، تم کو ہدایت دیا ہے، تم کو ہدایت دیا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم سب شکر کرو، تم سب شکر کرو. شکر گزار بن جاؤ، شکر کرو. آئی تھنک اٹس ویری کلیئر دس ہے، بڑی چیزیں تم کو جاتے ہیں. اوکے، اب یہ وہ وقتی ہو گیا. لیکن گو فرام فرائیڈے سلائٹ چینج ان دا ایوننگ کلاس ٹائمنگ ول بی 7:30 to 8:15. اور وہ انڈیا والے جتنے ہیں ان کے پاس بھی 10 منٹ پیچھے ہو جائے گا. 6:10 کو آپ آتے تھے، 6 بجے سے کلاس شروع ہوگی 6 سے 7:15 تک. از دیر اینی ڈیفیکلٹی مویز؟ 10 منٹ پیچھے کرنے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، الحمدللہ مناسب ہو. اور کوئی ہے یہاں پر وہ کینیڈا والوں کو بھی کوئی تکلیف ہوگی؟ سامیہ 10 منٹس ارلیئر بلیو بھی آپ کے پاس 7:30 ہو تو 8:30 ہوں گے رات کے. RS نہیں ہے شاید آج نہیں ہے، RS زیادہ نہیں ہے آج. نہیں ہے. چلیے بہرحال ہاں دنیا بات ہے آج. ٹھیک ہے. ڈو یو ایگری 10 بجائے ہم وہ 40 کو شروع کر رہے تھے، اب 7:08 پہ ہماری وجہ ہمارے پاس سب کو سہولت ہوگی انشاءاللہ. فرام فرائیڈے ایوننگ کلاس ٹائمنگ ول بی فرام 7:30 to 8:45. Am I right? 8:45. But 8:55 تک جاتی تھی. چلیے، اور کوئی اور ریڈرس اگر ہیں تو وہ پھر نیکسٹ کلاس میں بتا دیں. If anyone wants to volunteer، وہ ہمارے سلسلے کے جتنے وہ تو رہیں گے. لیکن are you there? Come on, quick دعا، جلدی ٹائم ہو گیا بہت سا. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
اللہم زدنا علما، اللہم زدنا حکمہ. یا اللہ تو قبول کر دے ہماری کوششوں کو، اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوتی تو اس کو معاف فرما دے، اس پہ اپنی رحمت ہے برکت نظر فرما. جو پریشان ہے بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما. ہمیں بھی اللہ پاک تو ہر رمضان مبارک نصیب فرما اور اس کی تمام عبادت نصیب فرما. ہمیں طرح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مشکلات میں گزر رہے ہیں وبا سے اور دوسری چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب کے لیے تو آسانی فرما. ہمارے لیے قرآن کو آسان فرما، اس کی سمجھ اس کا فہم عطا فرما اور تو اس کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Friday, inshallah, we will have the language class and most probably we will start the fail. اور جو پرانے اسٹوڈینٹس ان کے لیے بھی کچھ نئی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. پھر وہ جو بھی ہم اب تک کرائے تھے اس سے ہٹ کے آگے کے ایڈوانس چیزیں بھی انشاءاللہ ہم پہلے انٹروڈیوس کریں گے, then we will discuss them in detail inshallah. So this Friday and next Friday inshallah we will have the language class. Or again remember the timing from Friday 7:30 to 8:15 USA Central Time, India 6 to 7:15, Canada 8:15 to 9:45, I think 8:15, yes, to 9:40. 30 کا آتا پہلے. ہاں 9:30 وہ بائی اوکے 7:30 کریں 7:15 کیا؟ نہیں 7:30 سوری 7:30 7:30 انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 45 منٹس کی کلاس ہو جائے گی اگر 8:15 آپ کہہ رہے ہیں صرف. نہیں 8:15 نہیں 7:30. وہ کینیڈا کا ٹائم ایک گھنٹہ آگے ہے تو ان کو کہہ رہا تھا 7:30 سے آپ کہہ رہے ہیں 8:15. 7:30 سے کیا ہو گیا پورا سوا گھنٹہ کا ہوگا 8:30 8:45. 8:45 آپ 8:15 کہہ رہے ہیں. کچھ تو کینیڈا کے ٹائمنگ میں گڑبڑ ہو رہی ہے. 7:30 میں تو ان کے 8:30 to 9:45. اوکے 10 منٹ پیچھے کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. چلیے اور انشاءاللہ اگین یہ ہو گیا. باقی جو لوگ والنٹیئرلی پڑھنا چاہتے ہیں they can give their name by the next class. دانش کہاں غائب ہو جا رہے ہیں آج کل؟ where are you؟ کہاں پچھلی کلاسوں میں ابھی سے فائدہ بھی نہیں تھے 2-3 کلاس رہے. پچھلی کلاس میں آپ کو میسج کیا تھا نہیں یہ تھا ٹائم. چلیے پھر 12 کو بات بھی ہوتی ہے بڑا مشکل ہے. تھوڑا سا کام بھی تھا اس کو اپنے کو کچھ کرنا تھا. اسی لیے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی آپ سے. انشاءاللہ کل کر لیتے ہیں. کیسے مناسب سمجھیں اگر آپ ابھی بھی تھوڑا سا کریں چھوڑ دیں آپ کو پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں کر دیتا ہوں تو پھر اگر آپ کنیکٹ کر کے زوم پہ آنا پڑے گا نا. ہاں جی زوم پہ کنیکٹ کر کے چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں زوم پہ کر دیتا ہوں ابھی 1 سیکنڈ. اوکے اللہ حافظ.